Honorable Presidium, members of the bar, ذرا تصور کریں کہ ایک ایسے ملک میں جس میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز خود انصاف کے متلاشی ہوں، خود رول آف لاء کے متلاشی ہوں، خود بنیادی حقوق جو رائٹ ٹو پرائیویسی ہے آرٹیکل 14 آف دا کانسٹیٹیوشن اس کے متلاشی ہوں، تو اس ملک کے جو عوام ہیں ان کے بنیادی انسانی حقوق کی صورتحال کیا ہوگی؟ ان کے جو رائٹس کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے ہیں وہ کہاں پہ جائیں گے؟ ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ ان کے جو قانونی حقوق ہے ان کی نگہبانی کون کرے گا؟ تو صورتحال یہی سامنے آتی ہے کہ پھر اس ملک کے اندر پھر عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کے انسانی حقوق کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اس کی سیاسی صورتحال جو عوام کی ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ آخر ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس سوال کو انٹرٹین کریں تو جواب ملتا ہے کہ جب تک ہم گڈ گورننس کی طرف نہیں جائیں گے، جب تک اپنی گورننس بہتر نہیں کریں گے، یہ ملک کی اس بیڈ گورننس کا نتیجہ ہے کہ جس میں ادارے اس طرح پھر ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی حدوں سے نکل جاتے ہیں۔ جب تک رول آف لاء کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے، جب تک سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی طرف نہیں بڑھیں گے تو صورتحال کیسے آگے جائے گی؟ آج پاکستان کو اسی وجہ سے پاکستان کی اشرافیہ نے ملک کو ایک فار سیل لگا دیا ہوا ہے کہ آئیں ہماری زمینیں بھی خرید لیں، ہماری سونے کی کانیں خرید لیں، ہماری ایگریکلچرل لینڈ خرید لیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے خدا نخواستہ کہ ایسی بھی صورتحال جب سب کچھ بیچنے پہ لگے ہیں تو عدلیہ کہاں پہ جائے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ قانون انصاف بھی جو ہے وہ فار سیل ہے۔ جہاں پہ قانون انصاف فار سیل ہو وہاں پہ پھر انسانی حقوق کے لیے وکلا کو تو ہراول دستے کے طور پر نکلنا ہوتا ہے، ساتھ پاکستان کے عوام کو بھی نکلنا ہوگا۔ آج کی جو صورتحال ہے 71 میں جب وہ صورتحال ہوئی تھی ایسٹ پاکستان میں اور انتشار کی طرف جا رہا تھا پاکستان، جالب نے کہا تھا جاگ اے پنجاب چلا پاکستان، کوئی نہیں جاگا، کوئی نہیں اٹھا، کوئی باہر نہیں نکلا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، رول آف لاء کے لیے ہم سب کو عوام کو نکلنا ہوگا۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام باہر نکلیں گے تو تبھی ہم اس ملک کو بہتر مستقبل دے سکتے ہیں، آنے والی نسلوں کو بہتر مستقبل دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بڑوں کو بھی اللہ پاک ان کو وہ فہم عطا فرمائے کہ وہ اب اس لڑائی سے نکلیں جس میں اب یہ سمجھتے ہیں لوٹ مار کی ایک لڑائی لگی ہوئی ہے، لوٹ مار کا ایک جمع بازار لگا ہوا ہے جس میں پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے اور ملک کی طرف نہیں دیکھا جا رہا۔ ملک ایسے نہیں آگے بڑھتے۔ بہت شکریہ، السلام۔